الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ محرم گزر رہا ہے اور اس کے بعد سفر کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں بعض لوگوں کی بدشگونیاں ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض دن بعض لوگوں کے لیے منحوس ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان پر عذاب مسلط کیا فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ تو وہی دن جو ان ظالموں پر مسلط ہوا، وہی دن وہاں کے ایمان والوں کے لیے مبارک تھا کہ ان کی ان ظالموں سے جان چھوٹ رہی تھی اور ان کے لیے وہ منحوس تھا۔ تو ایسا دن کہ جو سب کے لیے منحوس ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ تصور کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے، یہ تصور درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفرا، سفر کے بارے میں جو اس طرح کے نظریات ہیں وہ درست نہیں۔ اگرچہ لا سفرا کا معنی پیٹ کی بیماری اور پیٹ کے کیڑے بھی لیا گیا ہے، اور یہ معنی بھی لیا گیا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ تصور کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں شادی نہیں کر سکتے اور سفر میں شادی نہیں کر سکتے، یہ نحوست لینا بالکل درست نہیں۔ سال کے سارے دن شادی کے لائق ہیں، کوئی ایک دن ایسا نہیں جس میں شادی نہ ہو سکتی ہو، اور البتہ وہ الگ بات ہے کہ احرام کی حالت میں شادی کرنے سے منع کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ منحوس اور مبارک ہوتا کیا ہے، بدشگونی اور نیک شگونی کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، آج بھی اس پر بڑی تحقیق ہو رہی ہے اور بڑی ریسرچ کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب پازیٹیو رہیں، آپ مثبت رہیں، آپ مثبت سوچیں، آپ منفی سوچ نہ سوچیں۔ اس کے جو کچھ دلائل ہیں وہ کتاب و سنت میں بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں، جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ تو اچھا سوچے گا کہ اللہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اللہ اچھا کر دے گا، برا سلوک کرے گا تو برا کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ تیرے گمان پر رب ہو جاتا ہے، تو اچھا سوچ اور تو اچھا گمان کر، اللہ اچھا کر دے گا، بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی تیمارداری کرتے ہیں، بوڑھا آدمی تھا، بخار تھا ان کو، تو فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، انشاءاللہ تیری بیماری طہارت کا سبب بنے گی۔ تو وہ منفی سوچ کا بزرگ تھا، کہنے لگا کہ شفا کہاں جی، اب یہ بیماری تو حمى تفور علی رجل کبیر تزیرہ القبور، یہ تو بڈھے پر بخار آیا ہے، اب تو اس کو قبر ہی دکھائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے ہی ہوگا، مطلب جب آپ اچھی سوچ نہیں اپنا سکتے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو بیمار کو یہ کہنا کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، اچھا سوچو اور تیری طہارت کا سبب بنے گا، تیرے گناہ معاف ہوں گے اور بعد میں اللہ تجھے عافیت دے دے گا، تو یہ بہت اچھا سوچنے کا پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور 3 چلو رب ذوالجلال کے، ان لوگوں کی جو اوصاف ہوں گے ان میں یہ ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بدشگونی نہیں کرتے، بدشگونی نہیں کرتے، وہ لا یتطیرون ولا یسترقون، کسی سے یہ نہیں کہتے دم کر دے، کوئی خود بخود کر دے تو کر دے، اور وہ بدشگونی نہیں لیتے، اور وہ لوہا گرم کر کے جسم کا علاج نہیں کرتے، اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں، تو وہ بدشگونی نہیں کرتے۔ یہ بدشگونی ہے کہ جناب یہ بچہ پیدا ہوا ہے ان کے گھر میں تو تالا اس کے تکیے کے پاس رکھ دو تو یہ ہو جائے گا، اور ان کا جو باہر والا دروازہ ہے اس پہ فلاں پتے لٹکا دو، اور جو گاڑی ہے اس پہ کالا جوتا لٹکا دو۔ یہ سب بدشگونیاں ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ادنا عوام سے لے کر حکمرانوں اور صدروں، وزیر اعظموں اور بڑے بڑے آفیسروں تک لوگ بدشگونی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے دماغ اور بڑے بڑے چالاک چاقو چوبند لوگ ہوتے ہیں، مگر
وہ بھی بدشگونی میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کوئی جمعے کو منحوس سمجھ رہا ہوتا ہے، کوئی فلاں دن کو منحوس سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ قطعی طور پر عقیدے کی کمزوری ہے۔ بدشگونی جائز نہیں، البتہ نیک شگونی جائز ہے۔ نیک شگونی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعجبہ الفال، نیک فال جائے وہ مجھے پسند ہے۔ سہیل بن عمر آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آئے مکے والوں کی طرف سے صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو آپ نے فرمایا لو جناب، لو بھائیو، سہیل آ گیا تو کام سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ تو کسی کے نام سے اور کسی جگہ سے، یا آپ نے قرآن کھولا تو آیت نکلی تو اس میں کوئی بشارت تھی تو آپ نے نیک شگونی لے لی، یا کوئی کتاب کھولی تو نیک شگونی لے لی، یہ سب جائز ہیں۔ اچھی پازیٹیو سوچ اپنانے کے لیے کوئی بھی بہانہ چاہیے ہمیں نا، بہانے کے بغیر بھی چاہیے، بہانے کے ساتھ بھی چاہیے۔ اور بدشگونی لینا کہ کوئی آیت عذاب والی آ گئی تو اب مجھے عذاب ہو جائے گا، بدشگونی جائز نہیں ہے، کسی شکل میں جائز نہیں ہے۔ یہ میری ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ کوا آ کر بیٹھ گیا تو کیا ہو جائے گا، یہ بلی گزر گئی ہے اور اس کا رنگ کالا تھا تو یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ بڑے بدشگونیاں پیدا کرتے ہیں۔ تیری ماں کا نام کیا ہے، تیرے نام کے ڈیجٹ کتنے ہیں، اور تمہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تمام اختیارات رب ذوالجلال کے پاس ہیں، اور بعض دن بعض لوگوں کے لیے منحوس ہو سکتے ہیں، سب کے لیے کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔